دے دو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ. حی علی الصلاۃ. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت معاذ بن جبل کا ذکر چل رہا تھا. حضرت معاذ جو آج بھی جاری ہے، حضرت معاذ وہ بہت فیاض تھے اور خوب خرچ کرنے والے تھے، جس کی وجہ سے اکثر انہیں قرض بھی لینا پڑتا تھا. جب قرض خواہوں نے زیادہ تنگ کیا تو کچھ دن گھر میں چھپ کر بیٹھے رہے تو وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت معاذ سے قرض دلوانے کی گزارش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو آدمی بھیج کر بلوایا. جب حضرت معاذ کی جائیداد سے قرض زیادہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا حصہ نہ لے گا خدا اس پر رحم کرے گا. چنانچہ کچھ لوگوں نے اپنا قرض معاف کر دیا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ قرض کا مطالبہ کرتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جائیداد کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیا. لیکن ابھی بھی قرض مکمل ادا نہ ہوا، بلکہ یہ ہوا کہ ہر ایک کو قرض کا کچھ حصہ مل گیا. قرض خواہوں نے مزید کا تقاضا کیا کہ بقایا بھی ہمیں دیا جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو، ابھی اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، اسی مال کو لے جاؤ. جب حضرت معاذ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نقصان پورا کرے اور تمہارا قرض ادا کرا دے. اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ بھی فرمایا کہ اے معاذ، تم پر قرض بہت ہے، اگر کوئی ہدیہ لائے تو اسے قبول کر لینا، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں. آپ نے فرمایا تحفے قبول کرنے کی تمہیں اجازت ہے. حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تحفہ قبول کرنا تو ویسے کوئی حرج نہیں، کہیں کہا جاتا ہے کہ محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کو تحفے دینے چاہیے، لیکن یہ کیونکہ وہاں نمائندہ بنا کے بھیجے گئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے آپ نے خاص طور پہ فرمایا کہ اس نمائندگی کی وجہ سے اگر تمہیں لوگ تحفہ دیں تو تمہیں اختیار ہے کہ وہ تحفہ تم اپنے پہ خرچ کر سکتے ہو، کیونکہ وہ عموماً بیت المال کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا گیا جاتا تھا. حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرنے کے لیے ان کے ساتھ بہت کے باہر تشریف لے گئے. حضرت معاذ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سواری کے ساتھ پیدل چل رہے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات مکمل کر چکے تو فرمایا اے معاذ، ممکن ہے کہ آئندہ سال تمہاری مجھ سے ملاقات نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو. حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کی وجہ سے یہ سن کے زار و قطار رونے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ تبدیل کیا اور مدینے کی طرف منہ مبارک کر کے فرمایا
لوگوں میں سے میرے نزدیک وہ ہیں جو متقی ہیں، چاہے وہ کوئی ہوں اور کہیں بھی ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اس موقع پر فرمایا، تم عنقریب ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو اہل کتاب ہیں۔ جب تم ان کے پاس پہنچو تو انہیں اس بات کی دعوت دو کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو پھر انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان پر ہر دن رات میں 5 نمازیں مقرر کی ہیں۔ اگر وہ تمہاری بات مان لیں پھر انہیں یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان پر صدقہ مقرر کیا ہے جو ان کے دولت مندوں سے لیا جائے اور ان کے محتاجوں کو لوٹا دیا جائے۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو خبردار ان کے عمدہ مال صدقہ نہ لینا، بلکہ درمیانے درجے کا لینا، اور مظلوم کی پکار سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی روک نہیں ہوتی۔ مظلوم کی آہ سے بچنے کی خاص طور پر نصیحت فرمائی، کیونکہ اس کی آہ اور اللہ کے درمیان کوئی روک نہیں ہوتی۔ حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا۔ آپ ان لوگوں کو قرآن اور دین سکھاتے تھے، ان کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ یمن کے عاملین جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے وہ حضرت معاذ بن جبل کے پاس بھجواتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا انتظام 5 صحابہ حضرت خالد بن سعید، حضرت مہاجر بن امیہ، حضرت زید بن لبید، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ شریک میں تقسیم فرمایا ہوا تھا، یعنی انتظامات ان 5 کے سپرد تھا۔ یہ روایت ہے ایک۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یمن کی طرف بھیجا تو ارشاد فرمایا کہ ہر 30 گائے میں زکوٰۃ کے طور پر 1 سالہ گائے لینا اور ہر 40 گائے پر 2 سالہ، یعنی زکوٰۃ کا چرہ بیان فرما رہے ہیں، نصاب بیان فرما رہے ہیں، اور ہر بالغ سے 1 دینار یا اس کی قیمت کے برابر معافرہ، یعنی ایک یمنی کپڑا ہوتا ہے وہ وصول کرنا۔ معافر ایک قبیلے کا نام تھا جو یہ کپڑا بناتے تھے، تو انہی کے نام پہ اس کا نام بھی ہو گیا۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل کے پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی۔ جب وہ یمن گئے تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اپنا پاؤں پھیلا دیا، یعنی آگے ٹانگ آگے کر لی یا دائیں طرف پھیلا دیا ہوگا، جس طرح بھی ان کی صورت تھی۔ تو لوگوں نے بھی جس طرف بھی جو بھی پاؤں خراب تھا اس طرف لوگوں نے بھی اپنے پاؤں پھیلا دیے۔ اسی طرح حضرت معاذ نے جب نماز پڑھا لی تو کہا، تم لوگوں نے اچھا کیا کہ جس طرح میں کر رہا تھا تم نے کیا، لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ مجھے تکلیف ہے اس لیے میں نے نماز میں اپنا پاؤں پھیلایا تھا۔ تو مطلب یہ تھا کہ جو دیکھ کر تم نے اطاعت کا نمونہ دکھایا، مجھے دیکھ کے ہر لحاظ سے ہی قابل تعریف ہے۔ اطاعت اسی طرح ہونی چاہیے کہ امام کے پیچھے مکمل طور پہ اس کی پیروی کی جائے، لیکن میری یہ مجبوری ہے، سنت نہیں ہے یہ، اور جس کو مجبوری نہیں وہ صحیح طرح نماز پڑھے، اسی طرح جس طرح حکم ہے، جس طرح سنت ہے، جس طرح ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل رہا ہے۔ حضرت معاذ نے یمن میں بیت المال کے پیسوں سے تجارت کی اور اس سے جو منافع ہوا اس سے اپنا قرض ادا کیا۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مال سے تجارت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہدیہ بھی قبول کرتے رہے، اور یہاں تک کہ آپ کے پاس 30 راس بھیڑی بکریاں ہو گئیں۔ انہوں نے پھر اس مال سے یہ اجازت جو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یقیناً قرض کی ادائیگی کے لیے تھی، اور تجارت انہوں نے اس حد تک کی کہ جو منافع ہوتا تھا اس میں سے کچھ قرض اتارتے جاتے تھے۔ یا منافع اگر نہیں بھی لیتے تھے تو یہ بھی ممکن ہے کہ منافع کی تجارت پر اپنے جو منافع تھا اس میں اپنے کام کی اجرت کے طور پر لیتے ہوں۔
کہ یہ میں نے اس طرح خرچ کیا، یہ میری جو مشورہ تھا اور جو محنت تھی اس کی اجرت ہے، اور اس کی اجازت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی، اس لیے لے لی تاکہ قرض ادا ہو۔ اور یہ بات قابل قبول لگتی ہے کہ منافع کی شرح میں سے اجرت لیتے ہوں یا کچھ حد تک منافع لیتے ہوں، لیکن بہرحال جو بھی تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت معاذ حج کرنے آئے، وہ حضرت عمر سے ملے، جنہیں حضرت ابوبکر نے حج پر عامل بنایا تھا۔ حضرت عمر اور حضرت معاذ کی یوم الترویہ کو ملاقات ہوئی، دونوں نے آپس میں معانقہ کیا اور ایک دوسرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کی، پھر دونوں زمین پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ الاستیاب میں لکھا ہے، یہ بھی ایک کتاب ہے تاریخ کی، کہ حضرت معاذ بن سخی نے، حضرت معاذ بہت سخی تھے، حضرت معاذ بہت سخی تھے، اور اسی سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے یہ نوبت آ گئی کہ ان کا سارا مال قرضے کی زد میں آ گیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض خواہوں سے کہیں کہ وہ ان کا قرض معاف کر دیں۔ یہ پہلے بھی جو بیان ہوا ہے یہ مختلف حوالے سے دوسری یہ وہی بات بیان ہو رہی ہے۔ آپ نے ان کے قرض خواہوں سے کہا، لیکن انہوں نے قرض معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر کوئی کسی کی خاطر قرض معاف کرتا تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، یہ پھر آگے اس نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کی خاطر کسی کا قرض معاف کرتا تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر حضرت معاذ بن جبل کا قرض معاف کر دیتے۔ سب سے بڑا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، آپ کی خاطر ہی کوئی اپنے قرض کو معاف کر سکتا تھا یا مالی قربانی دے سکتا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی کے لیے حضرت معاذ بن جبل کی، لیکن اس میں سے بھی بہت سارے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے پہلے، بعض لوگوں نے معاف نہیں کیا اور یہی عرض کیا کہ رسول اللہ ہم تو قرض واپس لیں گے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرض کی ادائیگی کے لیے حضرت معاذ بن جبل کی جائیداد وغیرہ سب بیچ دی اور حضرت معاذ بن جبل خالی ہاتھ رہ گئے۔ پھر جس سال مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کے ایک حصے کا امیر بنا کر بھیجا۔ اور یہاں مزید بات واضح ہو جاتی ہے کہ امیر بنا کے بھیجا تھا، اس لیے ہدیہ وغیرہ جو تھا بطور امیر جو ان کو جو ملتا تھا وہ یہی خیال کیا جاتا ہے کہ بیت المال کا ہوگا۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ کے مال میں تجارت کی، بیت المال کے مال میں۔ وہ وہاں رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وہ خوشحال ہو گئے۔ اس عرصے میں تجارت میں ان کو فائدہ ہوتا رہا اور جتنا بھی حصہ وہ لیتے رہے، خوشحالی ہو گئی۔ پھر جب واپس آئے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اس شخص کو یعنی حضرت معاذ کو بلوائیں اور اس کے پاس اس کی ضرورت کا سامان چھوڑ کر اس سے وصول کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی قرض کی ادائیگی کی۔ اب قرض کی ادائیگی کی ہو گئی اور جو ضرورت کے لیے ایک انسان کو چاہیے چیزیں وہ بھی ان کے پاس رہنی چاہیے، لیکن یہ خوشحالی جو ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی حضرت عمر کے خیال میں، اس لیے یہ مال چھوڑ کے باقی جو ہے وصول کر لیں۔ اب حضرت ابوبکر کے پاس یہ معاملہ آیا۔ حضرت ابوبکر کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا ان کو یہ برداشت نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی اجازت دی ہے اور میں اس کے خلاف کوئی فیصلہ کروں۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر نے کہا کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اور میں اس سے کچھ نہیں لوں گا، اور یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ تم کر سکتے ہو تجارت اور کچھ حصہ لے سکتے ہو، یہاں تک کہ وہ خود مجھے دے دیں، میں نے تو نہیں مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہ گئے تھے یہ، اور اجازت سے جو ہدیہ بھی لیتے تھے اور باقی چیزیں بھی، تو سوائے اس کے کہ مجھے خود دے دیں، میں نے نہیں کہنا۔ حضرت عمر حضرت معاذ کے پاس گئے، پھر حضرت عمر بھی بعض رسولوں کے بڑے پکے تھے، وہ حضرت معاذ کے پاس گئے اور حضرت معاذ سے ذکر کیا۔ حضرت معاذ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی
اس کی طرف اس لیے بھیجا تھا تاکہ میری ضرورت پوری ہو، اور میں تو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اور یہ بھی ثابت ہے روایات سے بھی اور ان کی زندگی کے سارے سیرت سے کہ اپنے پاس تو اگر خوشحالی بھی تھی تو چند دن کے لیے ہوتی ہوگی، کیونکہ اکثر وہ لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات کی روایات آئیں گی جن سے پتہ لگتا ہے کس طرح وہ بانٹا کرتے تھے۔ پھر حضرت معاذ حضرت عمر کے پاس اس کے بعد گئے اور کہا کہ میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ پہلے تو کہہ دیا میں نہیں کچھ دوں گا، حضرت عمر کو جواب دیا، اور کچھ عرصے کے بعد پھر یا کچھ وقفے کے حضرت عمر کے پاس گئے اور کہا اچھا میں آپ کی بات مانتا ہوں اور میں وہی کروں گا جس کا آپ نے کہا ہے، کیونکہ میں نے خواب دیکھی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ہی گئے ہوں گے کیونکہ یہاں خواب کا ذکر ہے۔ کہتے میں نے خواب دیکھی ہے، پانی میں ڈوب رہا ہوں اور آپ نے یعنی حضرت عمر نے مجھے بچایا ہے۔ اس کے بعد حضرت معاذ حضرت ابوبکر کی خدمت میں آئے اور ساری بات ان سے بیان کی اور قسم کھا کر کہا کہ میں آپ سے کسی چیز کو بھی نہیں چھپاؤں گا، جو میں نے لیا جس طرح لیا سب کچھ میرے سامنے ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بھی نہیں لوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنا سارا کچھ بتا دیا مجھے، حساب کتاب، لیکن میں کچھ نہیں لوں گا۔ میں نے تمہیں وہ سب ہدیہ دیا، تحفے کے طور پر تمہیں دے دیا۔ حضرت عمر نے کہا یہ بہترین حل ہے۔ جب یہ بات حضرت عمر بھی ساتھ تھے، ان کو پتہ لگی کہ ہاں اب کیونکہ خلیفہ وقت نے فیصلہ کر دیا کہ جو کچھ ہے وہ خود دے رہے ہیں حضرت معاذ کو۔ حضرت عمر نے کہا یہ ٹھیک ہے، کامل اطاعت کے ساتھ اس کو قبول کر لیا۔ ان کو اس سے غرض نہیں تھی کہ کیوں لیا جا رہا ہے، ان کو یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب یہ خلیفہ وقت کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا اپنے پاس مال رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ جب حضرت ابوبکر نے فیصلہ کر دیا، پہلے حضرت عمر زور دیتے رہے کہ لینا چاہیے، لیکن جب فیصلہ کر دیا کہ نہیں لوں گا میں اور تحفہ کے طور پر دے رہا ہوں میں، پھر حضرت عمر کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، خاموشی سے کہا ٹھیک ہے، یہ فیصلہ بالکل بہترین حل ہے اس سارے معاملے کا۔ یہاں مزید وضاحت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس وقت تک انہیں اس طرف متوجہ نہیں کیا جب تک حضرت معاذ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی، ان کی ضرورت بھی پوری ہو گئی، کشائش بھی پیدا ہو گئی، قرضے بھی اتر گئے، تو خواب کے ذریعے خود ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ کو اس وقت توجہ دلا دی کہ اب نہیں، اب اپنے جداد پہ ہی گزارا کرو، اب نہ وہ ہدیہ بحیثیت امیر کے تم لے سکتے ہو، نہ بیت المال میں سے خرچ کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد وہ زیادہ عرصہ رہے بھی نہیں وہاں۔ بہرحال یہ ہے مختصر اس کی وضاحت۔ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا جب تمہیں کوئی معاملہ درپیش ہوگا تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں اس کا حکم نہ ملا، انہوں نے عرض کیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے رسول کی سنت میں اس کا حکم نہ ملا، انہوں نے عرض کیا کہ میں پھر اجتہاد سے اپنی رائے قائم کروں گا اور میں اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ معاذ نے بیان کیا کہ جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میرے سینے پر ہاتھ مارا، پھر فرمایا کہ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اللہ کے رسول کے قاصد کو ایسی بات کی توفیق دی جو اللہ کے رسول کی خوشنودی کا باعث ہوئی۔ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا ناز و نعم والی زندگی اختیار کرنے سے بچو، کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعم والی زندگی اختیار نہیں کرتے۔ اس سے مزید یہ اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ جو ہدیے اور تجارت کا مال تھا وہ قرضوں کی ادائیگی، اور صلی کو پتہ تھا کہ ان کا ہاتھ کھلا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، اسی پہ خرچ کریں گے، لیکن پھر بھی یہ نصیحت کر دی کہ یہ سب کو اجازتیں میں تمہیں دے رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ ناز و نعم کی زندگی گزارو،
بلکہ اس لیے کہ تمہاری ضروریات پوری ہوں۔ اس سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت معاذ بیان کرتے ہیں کہ یمن کی طرف روانہ ہونے کے لیے جب میں نے رکاب میں اپنا پاؤں رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آخری نصیحت یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ آج کل کے مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ کیا اسی طرح پیش آتے ہیں اور منا رہے ہیں سیرت النبی کی، میلاد النبی۔ اصل چیز تو میلاد النبی کی منانے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور آپ کے نصائح پر عمل کیا جائے۔ جب حضرت معاذ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن پر حاکم بنا کر بھیجا تو ان کے رتبہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ انی واس تو لکم خیر اہلی، کہ میں اپنے لوگوں میں سے بہترین کو تمہارے لیے بھیجتا ہوں۔ ابن ابو نجی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اہل یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا اور اہل یمن کو تحریر فرمایا کہ یقیناً میں نے تم پر اپنے لوگوں میں سے بہترین صاحب علم اور صاحب دین شخص کو حاکم بنایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روایت یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، خواہ تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ دوسری بات یہ کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو، خواہ وہ تمہیں گھر بار اور مال سے بے دخل کر دیں۔ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی نہ ملے ان سے۔ پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑو، کیونکہ جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اور حفاظت سے باہر نکل جاتا ہے۔ پھر فرمایا شراب نہ پیو، کیونکہ شراب ہر بے حیائی کی جڑ ہے۔ پھر فرمایا گناہ اور نافرمانی سے بچو، کیونکہ گناہ کی وجہ سے خدا کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا دشمن سے مٹ بھیڑ ہو کے وقت فرار اختیار نہ کرو، اگر دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ڈر کے دوڑ نہیں جانا، خواہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ پھر فرمایا اگر لوگ طاعون جیسی وبا کا شکار ہو جائیں اور تو ان کے درمیان ہو تو اپنی جگہ پر ہی رہو۔ طاعون کی بیماری اگر پھیلتی ہے، کوئی بھی وبا ایسی پھیلتی ہے جو اسی طور پر پھیلنے والی ہے، تو پھر جہاں ہو وہیں رہو اگر تم بیماری کے علاقے میں ہو۔ پھر فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرو، جتنی طاقت ہے اتنا ان پہ خرچ کرو، ان کے حق ادا کرو، اور ان کی تادیب و تربیت میں کوتاہی نہ کرو۔ پھر تربیت ان کی صحیح طرح کرو، کہیں سختی بھی کہیں تھوڑی بہت کرنی پڑے تو وہ بھی کرو، اور تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو، اور انہیں خدا کا خوف یاد دلاتے رہو۔ یہ 10 باتیں ہیں جو آپ نے ان کو فرمائیں۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں مشفق بھائی کی نصیحت جیسی نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت ابن عمر سے ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہاں، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، مریض کی عیادت کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، بیواؤں اور ضعیفوں کی ضروریات پوری کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، ضرورت مندوں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے اور لوگوں کو اپنی طرف سے انصاف فراہم کرنے اور حق بات کہنے، اور اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے ملامت تمہارے آڑے نہ آئے، اس بات کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔
حضرت عمر نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے کہا کسی چیز کی خواہش کرو. کسی نے کہا میری خواہش ہے کہ یہ گھر سونے سے بھر جائے اور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور صدقہ کر دوں. ایک شخص نے کہا میری خواہش ہے کہ یہ مکان ہیرے جواہرات سے بھر جائے اور میں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروں اور صدقہ کر دوں. یہ کیسی عجیب اور عظیم خواہشیں تھیں صحابہ کی. پھر حضرت عمر نے کہا اور خواہش کرو. انہوں نے کہا اے امیر المومنین ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا خواہش کریں. حضرت عمر نے فرمایا میری یہ خواہش ہے کہ یہ گھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت معاذ بن جبل اور سالم مولا ابو حذیفہ اور حضرت حذیفہ بن جمان جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو. پچھلی دفعہ بھی یہ بیان کیا تھا. اس دفعہ حضرت معاذ بن جبل کے ذکر میں بھی یہ آ گئی. حضرت معاذ 9 ہجری سے 11 ہجری تک یمن میں رہے 2 سال. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب نے 400 دینار کی ایک تھیلی میں ڈالے اور غلام سے کہا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس لے جاؤ. ایک گزشتہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ذکر میں بیان ہوا تھا لیکن اس کی بقایا تفصیل رہ گئی تھی تو اس لیے پوری تفصیل اب بیان کر دیتا ہوں. اور گھر میں ان کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرو، دیکھو کہ وہ اس مال کے ساتھ کیا کریں گے. چنانچہ غلام تھیلی لے کر ان کے پاس گیا اور کہا امیر المومنین نے آپ کے لیے کہا ہے کہ اس مال کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کریں. انہوں نے کہا کہ اللہ ان پر رحم کرے. پھر انہوں نے اپنی لونڈی کو بلایا اور کہا یہ 7 دینار فلاں کے پاس لے جاؤ، یہ 5 فلاں کے پاس لے جاؤ اور یہ 5 فلاں کے پاس لے جاؤ، یہاں تک کہ وہ سب ختم کر دیے. بلا کے دیے مختلف گھروں میں بھجوانے کے لیے اپنی ملازمہ کو کہ جا کے فلاں فلاں گھروں میں یہ دے آؤ، غریب گھر ہوں گے. پھر وہ غلام جو تھا حضرت عمر کے پاس واپس آیا اور ساری بات بتائی. حضرت عمر نے اتنے ہی دینار حضرت معاذ کے لیے بھی تیار رکھے ہوئے تھے جتنے وہ اس کو بھیجے تھے ابو عبیدہ کو، اتنے ہی حضرت معاذ کے لیے تیار رکھے تھے. دوسری تھیلی تیار کی ہوئی تھی. انہوں نے غلام سے کہا کہ اس کو حضرت معاذ کے پاس لے جاؤ اور ان کے پاس گھر میں تھوڑی دیر رکنا اور دیکھنا کہ وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. چنانچہ وہ غلام تھیلی لے کر حضرت معاذ کے پاس گیا. ان سے کہا کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ اس کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کریں. حضرت معاذ نے کہا اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. پھر انہوں نے لونڈی کو بلایا اور کہا اتنے دینار فلاں گھر لے جاؤ اور اتنے فلاں گھر میں لے جاؤ. اتنے میں حضرت معاذ کی اہلیہ بھی آ گئیں اور انہوں نے کہا بخدا ہم بھی مساکین ہیں، یعنی گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، کوئی گھر کے لیے بھی تو رکھ لو. یہ جس لیے وہ باتیں جو پہلے آئی تھیں منافع کمانے کی، ہدیہ لینے کی، وہ بھی مزید کلیئر ہوتی ہیں یا واضح ہو جاتی ہیں. ہمارے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے، ہم بھی مسکینوں میں شامل ہیں، ہمیں بھی دیں. تھیلی میں صرف اس وقت 2 دینار بچے تھے، سارے آپ بانٹ چکے تھے. حضرت معاذ نے وہ دونوں دینار جو تھے اپنی اہلیہ کی طرف اچھال دیے اور غلام حضرت عمر کے پاس آیا اور ان کو ساری بات سے آگاہ کیا. حضرت عمر اس سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا یقیناً یہ دونوں حضرت عبیدہ اور حضرت معاذ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اسی طرح خرچ کرنے میں جس طرح یہ خرچ کرتے ہیں ان کی یہ صفت ایک ہے. شریح بن عبید اور راشد بن سعد وغیرہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب جب سرخ مقام پر پہنچے، سرخ جو ہے یہ وادی تبوک کی ایک بستی کا نام ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ شام میں سخت وبا پھیلی ہوئی ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ شام میں شدید وبا پھیلی ہوئی ہے. میری رائے یہ ہے کہ اگر میری وفات کا وقت آ جائے اور ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوں تو میں انہیں اپنا خلیفہ نامزد کر دوں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ان کے متعلق سوال کیا کہ تم نے اسے امت محمدیہ پر خلیفہ کیوں مقرر کیا تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں نے تیرے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے اور میرا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگی. وہ کہنے لگے کہ قریش کے بڑے لوگوں یعنی بنو فہر کا کیا بنے گا.
پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر میری وفات کا وقت آ جائے اور ابو عبیدہ بن جراح بھی فوت ہو چکے ہوں تو معاذ بن جبل کو اپنے خلیفہ مقرر کر دوں گا، اور اگر میرے رب عز و جل نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے اسے کیوں خلیفہ مقرر کیا، تو میں کہوں گا کہ میں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ وہ قیامت کے دن علماء کے آگے آگے لائے جائیں گے کہ علم میں ان کو بہت مقام ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل کو حضرت عبیدہ بن جراح نے جنگ یرموک 15 ہجری کے موقع پر میمنہ فوج کا وہ حصہ جو لڑائی کے وقت جو کمانڈر ہوتا ہے اس کے دائیں طرف کھڑا ہوتا ہے، اس کے ایک حصے کا افسر مقرر کیا۔ عیسائیوں کا حملہ اس قدر سخت ہوا کہ مسلمانوں کا میمنہ ٹوٹ کر فوج سے الگ ہو گیا، بکھر گئے لوگ۔ جب حضرت معاذ نے یہ حالت دیکھی تو نہایت شجاعت اور ثابت قدمی کا ثبوت دیا اور گھوڑے سے نیچے اتر گئے اور کہا کہ میں اب پیادہ پا لڑوں گا، اگر کوئی بہادر اس گھوڑے کا حق ادا کر سکتا ہے تو گھوڑا اس کے لیے حاضر ہے۔ ان کے بیٹے بھی میدان جنگ میں موجود تھے، انہوں نے کہا میں اس کا حق ادا کروں گا کیونکہ میں سوار ہو کر اچھا لڑ سکتا ہوں۔ غرض دونوں باپ بیٹا رومی فوج کو چیر کر اندر گھس گئے اور اس دلیری سے لڑے کہ مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر سنبھل گئے، اور وہی جو خوف کی حالت تھی پھر انہوں نے دوبارہ ان کو شکست دے کے مسلمانوں کو فتح دلوا دی۔ ابو ادریس خولانی بیان کرتے ہیں کہ میں شام میں دمشق کے مسجد میں داخل ہوا تو وہاں چمکتے دانتوں والا نوجوان موجود تھا اور اس کے گرد لوگ جمع تھے۔ جب لوگوں کا کسی بات پر اختلاف ہوتا تو وہ معاملہ اس کے پاس لے جاتے اور اس کی رائے کو فوقیت دیتے۔ تو میں نے ان کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ اگلے روز میں دوپہر کے وقت گیا تو دیکھا کہ وہ میرے سے پہلے دوپہر کے وقت وہاں موجود تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے ان کا انتظار کیا۔ جب انہوں نے نماز ادا کر لی تو میں ان کے سامنے گیا اور انہیں سلام کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اللہ کی خاطر آپ سے محبت ہے۔ حضرت معاذ نے کہا اللہ کی قسم؟ میں نے کہا اللہ کی قسم۔ حضرت معاذ نے پھر کہا اللہ کی قسم؟ پھر سوال کیا، میں نے کہا اللہ کی قسم۔ پھر انہوں نے میری چادر کا کنارہ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ خوش ہو جاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ عز و جل نے یہ فرمایا ہے کہ میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں، میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے والوں، میری خاطر ایک دوسرے سے ملنے والوں اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت لازم ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت لازم ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کی 2 بیویاں تھیں۔ جب باری کے مطابق ایک کے پاس ہوتے تو دوسری کے پاس پانی تک بھی نہیں پیتے تھے، اتنا انصاف تھا۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کی 2 بیویاں تھیں، جس دن ایک کی باری ہوتی دوسری کے گھر میں وضو تک نہیں کرتے تھے۔ پھر دونوں ملک شام میں وبائی بیماری میں فوت ہو گئیں۔ ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ دفن کرتے وقت حضرت معاذ نے قرعہ ڈالا کہ پہلے کس کو قبر میں داخل کریں، یہ انصاف تھا ان کا۔ حضرت معاذ کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک اور روایت ہے سیر الصحابہ کی، اور وہ دونوں تعاون امواس سے وفات پا گئی تھیں، یعنی وہ جو وبا تعاون کی پھیلی تھی اس زمانے میں۔ جبکہ ایک بیٹے کا پتہ چلتا ہے جس کا نام عبد الرحمن بیان ہوا ہے، اور وہ جنگ یرموک میں حضرت معاذ کے ساتھ شامل تھے۔ ان کی وفات بھی تعاون امواس سے ہوئی۔ جب حضرت ابو عبیدہ کی تعاون امواس سے وفات ہوئی تو حضرت عمر نے حضرت معاذ کو شام پر عمل مقرر فرمایا۔ امواس یہ ایک بستی کا نام ہے جو پہلے ہی بیان کر چکا ہوں میں اس کی تفصیل کی، جو رملہ سے 7 میل کے فاصلے پر ہے اور بیت المقدس کے راستے پہ واقع ہے۔ حضرت معاذ کی بھی اسی سال اسی تعاون سے وفات ہوئی۔ کثیر بن مرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ نے اپنی بیماری میں ہمیں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی جسے میں نے تم سے چھپا کے رکھا تھا۔
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت معاذ نے فرمایا کہ تمہیں یہ حدیث بتانے میں صرف یہ بات مانے تھی کہ کہیں تم اس پر ہی بھروسہ نہ کر لو اور باقی عمل چھوڑ دو۔ جب شام میں طاعون پھیلی اور حضرت معاذ بن جبل کو بھی طاعون ہو گئی، اس کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ذرا سنبھلے تو کہا اے اللہ تو اپنا غم مجھ پر مسلط کر دے، تیری عزت کی قسم تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ذرا سنبھلے تو دوبارہ ایسا ہی کہا۔ جب حضرت معاذ بن جبل کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو فرمایا دیکھو صبح ہو گئی ہے۔ کہا گیا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی، یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو کہا گیا کہ صبح ہو گئی ہے۔ حضرت معاذ نے کہا میں اس رات سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں جس کی صبح جہنم کی طرف لے جائے۔ میں موت کو خوش آمدید کہتا ہوں، میں اپنے محبوب سے ملنے والے کو خوش آمدید کہتا ہوں جو ایک مدت کے بعد آ رہا ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، لیکن آج کے دن میں پر امید ہوں۔ میں دنیا اور لمبی زندگی سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ اس میں نہریں کھودوں یا اس میں درخت لگاؤں، بلکہ اس لیے کہ دوپہر کی پیاس اور حالات کی تکلیف برداشت کروں اور ان علماء کے ساتھ بیٹھوں جہاں تیرا ذکر کیا جائے۔ پھر ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت معاذ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں مرنے کے غم کی وجہ سے نہیں رو رہا، اور نہ اس لیے کہ دنیا پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں، بلکہ میں تو صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ دو گروہ ہوں گے اور میں نہیں جانتا کہ میں کس گروہ میں اٹھایا جاؤں گا۔ ایک جنتی ہے، ایک دوست کی۔ مجھے تو خوف ہے صرف اللہ کا، اس لیے رو رہا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ حضرت معاذ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب تم شام کی طرف ہجرت کرو گے اور وہ تمہارے ہاتھوں فتح ہو جائے گا، لیکن وہاں پھوڑے پھنسیوں کی ایک بیماری تم پر مسلط ہو جائے گی جو آدمی کو سیڑھی کے پائے سے پکڑ لے گی۔ اللہ اس کے ذریعے انہیں شہادت عطا فرمائے گا اور ان کے اعمال کا تزکیہ فرمائے گا۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ معاذ بن جبل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے تو اسے اور اس کے اہل خانہ کو اس کا وافر حصہ عطا فرما۔ یہ آپ بھی فرما رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اس طاعون میں مبتلا ہو گئے اور ان میں سے ایک بھی زندہ باقی نہیں رہا۔ جب حضرت معاذ کی شہادت والی انگلی میں طاعون کی گلٹی نمودار ہوئی تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ ملنا بھی پسند نہیں ہے، میں اسی بات پہ خوش ہوں۔ تاریخ طبری میں ہے کہ آپ کی ہتھیلی میں پھوڑا نکلا، آپ اپنی ہتھیلی کو دیکھتے اور اس ہاتھ کی پشت کو بوسہ دیتے اور کہتے مجھے یہ پسند نہیں کہ تیرے بدلے میں دنیا کی کوئی چیز ملے۔ حضرت معاذ بن جبل نے 18 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی عمر کے مختلف آراء ہیں، ان کے مطابق 33، 34 اور 38 سال عمر بیان کی گئی ہے۔ حضرت معاذ کی روایات کی تعداد جو حدیثوں میں 157 ہے، جس میں سے 2 حدیثوں پر بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے، دونوں میں یہ درج ہیں۔ اگلے صحابی جن کا ذکر ہے وہ عبداللہ بن عمر ہیں۔ حضرت عبداللہ کا تعلق انصار کی قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تھا۔ آپ کے والد کا نام عمر بن حرام اور والدہ کا نام رباب بنت قیس تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہجرت نبوی سے تقریباً 40 سال قبل پیدا ہوئے، یعنی ہجرت کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے والد تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن جموح کے برادر نسبتی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ 12 نقیبوں میں سے ایک تھے۔ آپ غزوہ بدر میں شامل ہوئے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ بعض کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عمر غزوہ احد میں مسلمانوں کی طرف سے سب سے پہلے شہید تھے۔ ان کا ایمان لانے کا واقعہ اس طرح بیان ہوتا ہے کہ حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق
یعنی ایام حج کے آخری 3 دن 11 سے 13 تک ذوالحجہ جو ہے، اس کے درمیانی دن عقبہ میں ملنے کا وعدہ کیا۔ عقبہ مکہ اور مینا کے درمیان واقع ہے، پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جب ہم حج سے فارغ ہوئے اور وہ رات آ گئی جس کا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، تو ہمارے ساتھ عبداللہ بن عمر بھی تھے جو ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار تھے اور ہمارے شرفاء میں سے تھے۔ ہم نے انہیں اپنے ساتھ لیا۔ ہم نے اپنے لوگوں میں سے مشرکین سے اپنا معاملہ چھپایا ہوا تھا۔ ہم نے ان سے کہا، اے ابو جابر، آپ ہمارے سرداروں میں سے ایک ہیں اور ہمارے شرفاء میں سے کنیت ابو جابر تھی، اس لیے ان کو ابو جابر بھی کہتے تھے۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ اے ابو جابر، آپ ہمارے سرداروں میں سے ایک ہیں اور ہمارے شرفاء میں سے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ جہنم کا ایندھن بنیں۔ بس ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقبہ مقام میں جانے کی خبر دی۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بیعت عقبہ میں شامل ہوئے اور نقیب مقرر ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد اور میرے 2 ماموں اصحاب عقبہ میں سے ہیں۔ راوی ابن عیینہ، ایک راوی ہیں ابن عیینہ، کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک حضرت براء بن معرور ہیں۔ عقبہ ثانیہ کے بارے میں سیرت ختم النبیین سے میں پہلے ایک تفصیل بیان کر چکا ہوں صحابی کے ذکر میں، بلکہ 2 کے ذکر میں۔ یہاں تھوڑا سا حصہ دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بارے میں جو لکھا گیا ہے سیرت ختم النبیین میں، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر سے متعلقہ حصہ جو بیان کرتا ہوں۔ 13 نبی کے جو مہینہ ہے ذی الحجہ میں حج کے موقع پر اوس اور خزرج کے کئی سو آدمی مکے میں آئے۔ ان میں 70 شخص ایسے شامل تھے تو یا تو مسلمان ہو چکے تھے اور یا مسلمان ہونا چاہتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکے آئے تھے۔ اس موقع پر ایک اجتماعی اور خلوت کی ملاقات کی ضرورت تھی، اس لیے مراسم حج کے بعد ذوالحجہ کی وسطی تاریخ مقرر کی گئی۔ اس دن نصف شب کے قریب یہ سب لوگ گزشتہ سال والی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ملیں، یہ مقرر کیا گیا تاکہ اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ علیحدگی میں بات چیت ہو سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو تاکید فرمائی کہ اکٹھے نہ آئیں بلکہ ایک ایک 2 کر کے وقت مقرر پر گھاٹی میں پہنچ جائیں، اور سوتے کو نہ جگائیں اور نہ غیر حاضر کا انتظار کریں۔ چنانچہ جب مقررہ تاریخ آئی تو رات کے وقت، جب کہ 1/3 رات جا چکی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گھر سے نکلے اور راستے میں اپنے چچا عباس کو ساتھ لیا، جو ابھی تک مشرک تھے مگر آپ سے محبت رکھتے تھے اور خاندان ہاشم کے رئیس تھے، اور پھر دونوں مل کر اس گھاٹی میں پہنچے۔ ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ انصار بھی ایک ایک 2 کر کے آ پہنچے۔ یہ 70 اشخاص تھے اور اوس اور خزرج دونوں قبیلوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ سب سے پہلے عباس نے گفتگو شروع کی اور کہا کہ اے خزرج کے لوگ گروہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں معزز و محبوب ہے، اور وہ خاندان آج تک اس کی حفاظت کا ضامن رہا ہے اور ہر خطرے کے وقت میں اس کے لیے سینہ سپر ہوا ہے، مگر اب محمد کا ارادہ اپنے وطن چھوڑ کر تمہارے پاس چلے آنے کا ہے۔ سو اگر تم اسے اپنے پاس لے جانا کی خواہش رکھتے ہو تو تمہیں اس کی ہر طرح حفاظت کرنی ہوگی اور ہر دشمن کے سامنے سینہ سپر ہونا پڑے گا۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے صاف صاف جواب دے دو، کیونکہ صاف صاف بات اچھی ہوتی ہے۔ براء بن معرور، جو انصار کے قبیلے کے ایک معمر اور بااثر بزرگ تھے، انہوں نے کہا، عباس، ہم نے تمہاری بات سن لی، مگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے کچھ فرما دیں۔
اور جو ذمہ داری ہم پر ڈالنا چاہتے ہیں وہ بیان فرما دیں۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی چند آیات تلاوت فرمائیں اور پھر ایک مختصر سی تقریر فرمائی اور فرمایا کہ میں اسلام کی جس میں اسلام کی تعلیم بیان فرمائی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے لیے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جس طرح تم اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح اگر ضرورت پیش آئے تو میرے ساتھ معاملہ کرو۔ جب آپ تقریر ختم کر چکے تو برا بن معرور نے عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، یا رسول اللہ، ہمیں اس خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ ہم اپنی جانوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص کے کہنے پر کہ جب آپ کو غلبہ ملے گا، یہ تو ہم عہد کرتے ہیں کہ کریں گے، لیکن یہ بتائیں کہ جب آپ کو غلبہ ملے گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو ہمیں چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہنس کر فرمایا کہ تمہارا خون میرا خون ہوگا، تمہارے دوست میرے دوست ہوں گے، تمہارے دشمن میرے دشمن ہوں گے۔ اس پر عباس بن عبادہ انصاری نے اپنے ساتھیوں پر نظر ڈال کر کہا کہ لوگو، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس عہد اور پیمان کے کیا معنی ہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اب تمہیں ہر اسود و احمر، ہر کالے گورے، سرخ سفید کے ساتھ مقابلہ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے اور ہر قربانی کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا، ہاں ہم جانتے ہیں، مگر یا رسول اللہ، اس کے بدلہ میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، تمہیں خدا کی جنت ملے گی جو اس کے سارے انعاموں میں سے بڑا انعام ہے۔ سب نے کہا، ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ یا رسول اللہ، اپنا ہاتھ آگے کریں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک آگے بڑھا دیا اور یہ 70 جانثاروں کی جماعت ایک دفاعی معاہدے میں آپ کے ہاتھ پر بک گئی۔ اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ جب بیعت ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 12 نقیب چنے تھے جو موسیٰ کی طرف سے ان کی نگران اور محافظ تھے۔ میں بھی تم میں سے 12 نقیب مقرر کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے نگران اور محافظ ہوں گے اور وہ میرے لیے عیسیٰ کے حواریوں کی طرح ہوں گے اور میرے سامنے اپنی قوم کے متعلق جواب دہ ہوں گے۔ بس تم مناسب لوگوں کے نام تجویز کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ چنانچہ 12 آدمی تجویز کیے گئے جنہیں آپ نے منظور فرمایا اور انہیں ایک ایک قبیلے کا نگران مقرر کر کے ان کے فرائض سمجھا دیے اور بعض قبائل کے لیے آپ نے 2 نقیب مقرر فرمائے۔ بہرحال ان 12 نقیبوں میں عبداللہ بن عمر کا نام بھی شامل تھا اور ان کو بھی آپ نے نقیب مقرر فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے، جو منافقین مدینہ کا سردار تھا، غداری کی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان لوگوں کو نصیحت کرنے کی کوشش کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر اور ماموں غزوہ احد میں شہید ہو گئے، تو میری والدہ، دوسری روایت میں ہے کہ پھوپھی جو حضرت عمر بن جموع کی اہلیہ تھیں، ان دونوں کو اونٹنی پر رکھ کر مدینہ لا رہی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اپنے مقتولوں کو ان کے لڑنے کی جگہوں پر دفناؤ۔ اس پر ان دونوں کو واپس لے جایا گیا اور ان کے لڑنے کی جگہ پر ہی دفنا دیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر اہل مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر مدینہ میں آہو بکا ہونے لگی۔ اس پر انصار کی ایک عورت بھی احد کی طرف نکلی تو راستے میں اس نے اپنے والد، بیٹے، خامند اور بھائی کی نعشوں کو دیکھا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ معلوم نہیں سب سے پہلے اس نے کسے دیکھا۔ جب وہ ان میں سے کسی کے پاس سے گزرتی وہ کہتی، یہ کون ہے؟ لوگ کہتے تمہارا والد ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا خامند ہے، تمہارا بیٹا ہے۔ وہ کہتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں ضرور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے کپڑے کا دامن پکڑ کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ صحیح سلامت ہیں تو مجھے کسی کی موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ خلیفہ مسیح رابع نے خلافت سے پہلے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک جلسہ سالانہ میں تقریر کیا کرتے تھے آن وسلم کی سیرت اور غزوات پر۔ وہاں جو ایک بیان کیا حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں، وہ بھی میں یہاں تھوڑا پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر وہاں فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی بہن یعنی حضرت عمر بن جموح کی اہلیہ بھی اپنے بھائی ہی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سراپا رنگین تھیں۔ خاوند اس جنگ میں شہید ہوا، بھائی اس جنگ میں شہید ہوا، بیٹا اس جنگ میں شہید ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی خوشی ان سب غموں پر غالب آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں میدان جنگ کی طرف حالات معلوم کرنے جا رہی تھی کہ راستے میں مجھے عمر بن جموح کی بیوی ہند ایک اونٹ کی مہار پکڑے مدینہ کی طرف جاتی ہوئی ملی۔ میں نے اس سے پوچھا میدان جنگ کی کیا خبر ہے؟ اس نے جواب دیا الحمدللہ سب خیریت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ اتنے میں میری نظر اونٹ پر پڑی جس پر کچھ لدا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ اونٹ پر کیا لدا ہوا ہے؟ کہنے لگی میرے خاوند عمر بن جموح کی نعش ہے، میرے بھائی عبداللہ بن عمر کی نعش ہے، میرے بیٹے خلاد کی نعش ہے۔ یہ کہہ کر وہ مدینہ کی طرف جانے لگی، مگر اونٹ بیٹھ گیا اور کسی طرح اٹھنے میں نہ آتا تھا۔ آخر جب وہ اٹھا تو مدینہ کی طرف جانے سے انکار کر دیا۔ تب اس نے یعنی اس خاتون نے اس کی مہار پھر احد کے میدان کی طرف موڑ دی۔ وہ خوشی خوشی چلنے لگا۔ ادھر تو پھر لکھتے ہیں کہ ادھر تو یہ ماجرا گزرا تھا کہ عورت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی یہ داستان تھی، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ فرما رہے تھے کہ جاؤ عمر بن جموح اور عبداللہ بن عمر کی نعشیں تلاش کرو کہ انہیں اکٹھا دفن کیا جائے گا، کیونکہ وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان دونوں کا بڑا خیال تھا۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر نے غزوہ احد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو اپنے بیٹے حضرت جابر کو بلایا اور ان سے کہا اے میرے بیٹے، میں دیکھتا ہوں کہ میں اولین شہداء میں سے ہوں گا، اور اللہ کی قسم میں اپنے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد تمہارے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑ کے جا رہا جو مجھے زیادہ عزیز ہو۔ میرے ذمے کچھ قرض ہے، میرا وہ قرض میری طرف سے ادا کر دینا، اور میں تمہیں تمہاری بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن بیان کرتے ہیں کہ اگلی صبح میرے والد صاحب سب سے پہلے شہید ہوئے اور دشمنوں نے ان کی ناک اور کان کاٹ ڈالے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کو دفن کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو ان کے زخموں سمیت ہی کفن دے دو، کیونکہ میں ان پر گواہ ہوں، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ کی راہ میں زخمی کیا جائے، مگر وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا خون بہہ رہا ہوگا اور اس کا رنگ زعفران کا ہوگا اور اس کی خوشبو کستوری کی ہوگی۔ یعنی کہ یہ پسندیدہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، یہ کوئی نہلانے اور کفنانے کی ضرورت نہیں ہے، انہی کا لباس ان کا کفن ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے والد کو ایک چادر کا کفن دیا گیا اور آپ فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان میں سے کون زیادہ قرآن جاننے والا ہے۔ جب یہ شہداء دفن کیے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کون زیادہ قرآن جاننے والا ہے۔ جب کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ فرماتے کہ اس کو قبر میں اس کے ساتھیوں سے پہلے اتارو، یعنی جو قرآن جاننے والے لوگ تھے ان کو پہلے آپ دفن کرواتے جاتے تھے۔ اور لوگ کہتے کہ حضرت عبداللہ بن عمر احد کے روز سب سے پہلے شہید ہوئے، اور اس وقت یہ بھی لوگوں میں باتیں ہو رہی تھیں کہ سب سے پہلے شہید جو تھے عبداللہ بن عمر تھے۔ سفیان بن عبد شمس نے آپ کو شہید کیا تھا، بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہزیمت سے قبل آپ کی نماز جنازہ ادا کی، تو دوبارہ جب حملہ ہوا اس سے پہلے ہی آپ کی نماز جنازہ ادا کر دی تھی، اور فرمایا کہ عبداللہ بن عمر اور عمر بن جموح کو ایک ہی قبر میں دفن کرو، کیونکہ ان کے درمیان اخلاص اور محبت تھی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو جو دنیا میں باہم محبت کرنے والے تھے ایک ہی قبر میں دفن کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر
سرخ رنگ کے تھے اور آپ کے سر کے اگلے حصے پر بال نہ تھے اور قد زیادہ لمبا نہ تھا، جبکہ حضرت عمر بن جموح لمبے قد والے تھے، اس لیے دونوں پہچان لیے گئے اور دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ باقی انشاءاللہ ان کا ذکر آئندہ بیان کروں گا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔